تکبیر، نعرہ رسالت، خانے غوث اعظم، یہ حبل اللہ۔ اور آقا نے کہا فمن تمسک بها اتخذ الى ربه سبیلا، جو اسے پکڑ لے گا وہ رب تک پہنچ جائے گا، زور سے رب تک پہنچ جائے گا۔ ہم سب خوش نصیب ہیں، ہم کسی فقیر کے غلام نہیں، ہم سلطان اشرف کے غلام ہیں۔ زور سے اور سنیے میاں، یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اہل بیت کا معاملہ سب سے الگ رہا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک سے فقیر حسن اشرفی مصباحی اکتساب فیض کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے وصال ظاہری کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت مولائے کائنات کو بلوایا۔ کن کو بلایا؟ حضرت مولائے کائنات کو۔ جب بلایا تو کہاں بیٹھایا؟ عند رأسہ، اپنے سرحانے بیٹھایا۔ اب بیٹھانے کے بعد کیا کہا مانو؟ اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے نا تو فغسلنی بالکف الذی غسلت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اے علی، جب میرا انتقال ہو تو مجھے اسی ہاتھ سے غسل دینا جس ہاتھ سے آپ نے اللہ کے رسول کو غسل دیا ہے۔ اور مجھے غسل بھی دینا، مجھے کفنانا بھی، خوشبو بھی لگانا، اور اس کے بعد میرے لیے بارگاہ رسالت علیہ وآلہ وسلم میں جا کر اجازت طلب کرنا، اجازت طلب کرنا، سرکار سے اجازت طلب کرنا کہ ہذا ابو بکر، کہ سرکار کے ابو بکر ہیں۔ اب مستأذن بولو یا مستأذن بولو، مطلب جا کر اجازت لینا کہ سرکار ابو بکر ہیں، یہ آپ سے اجازت لے رہے ہیں کہ آپ اجازت دیں۔ تب حضرت صدیق اکبر کو آپ کے پہلو میں رکھ دیا جائے اور اے علی، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، وَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَىٰ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اب علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، مولائے کائنات نے غسل دے دیا، آپ نے کفن پہنا دیا، خوشبو لگا دیا، حضرت مولائے کائنات کہتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ، پہلا وہ شخص جو بارگاہ رسالت میں آپ روضہ مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آیا وہ میں علی ہوں۔ میں نے آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ ہذا ابو بکر، یہ ابو بکر ہے جو آپ سے اجازت طلب کرے۔ میں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا کہ دروازہ تو کھلا ہی، آواز آئی اندر سے کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ مگر اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں سادات کرام کی دعائیں لیتے ہوئے میں اکتساب فیض کرنا چاہتا ہوں کہ سنیے، حضرت صدیق اکبر نے تو اپنے ظاہری زندگی ہی میں آخری وقت ہی میں خلیفہ نامزد فرما دیا تھا، خلیفہ نامزد فرما دیا تھا کن کو؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو۔ اگر ان کو دفن ہونے کے لیے اجازت لینی تھی تو حضرت فاروق اعظم سے لیتے، مولا علی سے کیوں؟ مولا علی سے کیوں؟ زور سے بولو، مولا علی سے کیوں؟ اب پھر حجرہ وہی ہے جس میں معائشہ ہے، اس میں معائشہ ہے، تو پھر ان کو حضرت علی سے اجازت کی ضرورت کیا؟ زور سے بولو، اجازت کی ضرورت کیا؟ اس لیے کہ میری خطبہ اور خلیفہ موجود ہے نامزد، اب تو اعتراض کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ مگر حضرت صدیق اکبر نے بلایا تو اسد اللہ الغالب کو،
امام المشارق والمغارب کو، حلال المشکلات والنوائب کو، اخر رسول زوج البطول کو، حضرت مولائے کائنات کو بلایا اور کہا علی غسل بھی تم دو گے، کفناؤ گے بھی تم، خوشبو بھی تم دو گے، اور اجازت بھی روضہ رسول پر جا کر تم لو گے۔ مطلب خان چشتیوں، قادریوں، نقشبندیوں، سہروردیوں، اشرفیوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ مقام صدیق اکبر دیکھو، حضرت صدیق اکبر افضل البشر، مگر اجازت لینے کے لیے مولا کائنات کو بلا رہے، علی آپ جانا، آپ اجازت لینا۔ مطلب صدیق اکبر یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ بارگاہ رسول سے کسی کو اگر کچھ لینا ہے تو واسطہ علی کو بنانا ہوگا۔ کسی کو کچھ لینا ہے تو واسطہ علی کو بنانا ہوگا۔ ایک قیامت تک کے سنیوں اور مولا علی کو اپنے دماغ و عقل سے مت تولنا۔ یہ علی ہے، علی ان کو سمجھنا ہو تو بارگاہ مصطفیٰ میں دیکھو اور بارگاہ صدیق میں دیکھو۔ وہ اسد اللہ غالب ہیں جن کو آقا نے خود کہا علی انت بمنزلت الکعبہ، علی تیرا مقام تو وہ ہے جو روئے زمین میں کعبہ کا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے کہا اے علی اذا رأیت الاسد فکبر، جب تم شیر کو دیکھنا تو بھاگنا نہیں۔ آج آپ میں سے کوئی ہے جو شیر کو دیکھ کر وہاں مرنے لگا؟ اگر کوئی کہے، پیر صاحب کہتے کہ جاؤ چڑیا گھر اندر گھس جانا اور شیر سامنے آئے تو تھوڑا سا نعرہ لگانا، تو جتنا نعرہ لگانے والے بولیں گے حضور بس گئے۔ مگر آپ کیا کہتے ہیں اذا رأیت الاسد فکبر، علی جب تم شیر کو دیکھنا نا تو اللہ کی کبریائی بیان کرنا۔ ہاں تو چاہیے علی جب شیر کو دیکھنا تو بھاگ جانا، چھپ جانا، دائیں بائیں ہو جانا، مگر نہیں کیا کہتے علی جب شیر کو دیکھنا تو اللہ کی کبریائی بیان کرنا۔ اس لیے کہ علی تاکہ سب کو معلوم ہو وہ جنگل کا شیر ہے اور تو اللہ کا شیر ہے۔ آج کی اس نورانی بزم میں عرس حضور صوفی ملت میں حضور غازی ملت بھی ہیں، حضور جمیل العلماء علامہ سید دستگیر اشرف بھی ہیں، افضل العلماء علامہ سید احمد اشرف بھی ہیں، نبیر حضور صوفی ملت حضرت معین الدین چشتی میاں بھی ہیں، حضرت علامہ سید جامی اشرف بھی ہیں، حضرت مولانا قاری سید عبد القادر اشرف بھی ہیں، حضرت علامہ سید حسن کمال اشرف بھی ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ایک چہرہ ظاہر نہیں ہے جس کو اب غلام بھی تلاش رہا ہے اور وقت کا امام بھی تلاش رہا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو ظاہر جو ہیں حضور اشرف العلماء ابو الحسن سید محمد اشرف الاشرفی الجیلانی نہیں ہے، اور دوسرا وہ عظیم چہرہ جو حضور تاج الاسلام شہزادہ حضور قطب المشارق وہ آج ہمارے درمیان ظاہر نہیں ہے۔ اللہ ان کے سائے کرم کو ہم سب پہ دراز رکھے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں صرف تو 4 منٹ ایک حدیث پاک بخاری کی سنا کر اور اس سے اقتصاد فیض کرتے ہوئے میں رخصت ہونا چاہوں گا۔ آج آپ سب جو ہیں بے شک جب بارگاہ غوث العالم میں جائیں تو دعا کریں کہ اللہ حضور اشرف العلماء کو، حضور تاج الاسلام کو صحت عطا فرمائے، شفائے کاملہ عطا فرمائے، ان کا سایہ کرم ہم سب پہ دراز رکھے۔ میاں یہ جو کچھ بھی رمن چمن ہے خدا کی قسم یہ ان کی مدھور منت ہے، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ ان کا سایہ کرم دراز رکھے۔ میاں حضور اشرف العلماء جب ان سے مخدومی میں 29
تاریخ کو اپنا پیغام انہوں نے نشر کیا تھا، تو وہ تو کہہ رہے تھے میرے لیے دعا کرنا، اللہ ہمیں موقع دے۔ میں کہتا ہوں اشرف العلماء گھبرائے نہیں تھے، اور اللہ رب العزت جو ہے ایسے بندوں کو سلامت رکھتا ہے، ایسے بندوں کو سلامت رکھتا ہے۔ اور سنو، اشرف العلماء بے شک ہمیں یقین ہے حضور تاج الاسلام بہت جلد صحت و توانائی کے ساتھ ہم غلاموں کے درمیان انشاءاللہ آئیں گے۔ اگر سنو، امام بخاری کہتے ہیں اس حدیث کی روایت کرنے والے بہت سے صحابہ ہیں، ان میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہیں۔ جب وحی کا نزول ہوا، اور وحی کے نزول کے بعد آقا علیہ وآلہ وسلم جب غار سے گھر میں تشریف لائے تو آپ نے کیا کہا؟ مجھے کملی اڑا دو، چادر اڑا دو۔ الغرض یہ، اس نے جملہ سرکار نے کہا لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ میں اپنی جان کے ہلاکت کے سلسلے میں خوف زدہ ہوں، مجھے اپنی جان کے بارے میں خوف ہے، میں اپنی جان کے بارے میں خوف رکھتا ہوں۔ مگر سنیے سیدہ ماں خدیجہ الکبریٰ نے کیا کہا تھا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقسم المعدوم وتقری الذنوب وتعین علی نوائب الحق۔ کہ سنیے اے رحمت عالم آقا علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم سے آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ اپنی جان کے سلسلے میں جو ہے آپ خشیت کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، قسم بخدا اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ سبب کیا ہے؟ نمبر 1، انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، زور سے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آج کمزور و ناتواں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومِ، آج جو کما کر کھا نہیں سکتے ان کے لیے روزی حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے ان کو کھلاتے ہیں، وَتَقْرِيُ الضُّيُوفِ، وَتَقْرِيُ الضَّيْفِ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور ناگہانی آفت کے وقت، مصائب آداب کے وقت آپ مدد کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یا ہبلی سے بھی آئے ہوئے لوگ ہیں، گجرات سے بھی آئے ہوئے لوگ ہیں، خود ان کا خانوادہ موجود ہے، ان کے بھتیجے بھی ہیں، ان کے بھانجے بھی ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں، ان کے مرید بھی ہیں۔ مجھے بتاؤ حضرت اشرف العلماء ابو الحسن سید محمد اشرف کے اندر صلہ رحمی ہے کہ نہیں؟ بولیے، پورا خانوادہ بتائے۔ اور سنیے الترغیب و ترہیب میں صلہ رحمی اسے نہیں کہتے کہ جو سلام کرے تم بھی سلام کرے۔ رفیع بھائی، کوئی ہاتھ چومے تو تم بھی بولو واہ واہ، سب پہ ہاتھ لگائے۔ صلہ رحمی یہ ہے کوئی تم سے کٹے تم اسے چھوڑ، زور سے کوئی تمہاری برائی کرے تم اسے سینے سے لگا لو، کوئی تمہیں سلام نہ کرے آ جائے تو اس کی خیر خیریت پوچھ لو۔ حتیٰ کہ الترغیب میں یہاں تک ہے اگر کوئی ضرورت کے وقت تمہاری ضرورت ہو، تمہاری مدد نہ کرے، تم سے چہرہ پھیر لے اور اس کی ضرورت ہو، وہ لاکے شرمے مانگے نہیں، تم خود بڑھ کر اس کی مدد کرو۔ اب الترغیب کے حوالے کے ساتھ خاک پائے قطب المشائخ عرض کرتا ہے ابو الحسن سید محمد اشرف صلہ رحمی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، صلہ رحمی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ کوئی نہ ملے پھر بھی مسکرا کے ملتے ہیں، کوئی نہ جھکے پھر بھی سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ ایسی شخصیت کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ اور اشرفیو، اپنی قسمت پہ ناز کرنا، تم فقیر کے دروازے پر نہیں سلطان کے دروازے پر آئے ہو۔ اسی لیے پوری جگہ یہ خاک پائے قطب المشائخ کہتا ہے ہم اشرفی ہیں، اشرفی
زور سے بولو. ہم اشرفی ہیں, اشرفی. ہمیں تمہارے سپورٹ کی ضرورت ہے. ہمیں نوازنے کے لیے سلطان اشرف کافی ہے. اور سنو میاں, اسی لیے تو ہم شبیہ غوث اعظم نے کہا ہے اشرفی ناز کر تو اشرف پر, اشرفی ناز کر تو اشرف پر. ارے کون پاتا ہے کھانا؟ اللہ رب العزت ہمارے آقا کا سلامت رکھے. ہمارے جانشین حضور قطب المشائخ, جانشین حضور صوفی ملت کا سایہ اللہ تعالیٰ رکھے. وما علینا الا البلاغ.